پھر اہل بیت اطہار اس کی ذوات مقدسہ طیبہ سے، پھر اولیاء و صالحین کی ذوات مبارکہ سے، پھر ائمہ سلف صالحین، محدثین، علماء، فقہا، مجتہدین، یہ 5 آپ سمجھ لیں ستون ہیں، ان کے ذریعے آپ کا دین قائم رہے گا، عقیدہ صحیح رہے گا۔ جو کسی ایک کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھ لیں، جس طرح بعض لوگوں نے اپنے عقیدے سے صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم، محبت اور ان کی اتباع کو خارج کر دیا، بعض لوگوں نے صحابہ کرام کو خارج کر دیا اور وہ حق سے معروم ہوئے۔ اسی طرح آج اہل سنت والجماعت میں ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو ایک فرقہ بن کے ابھرا ہے، اور اہل سنت کی بجائے آپ خود کو اور ٹائٹل دیتا ہے اور نام کے پکارنے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ اہل سنت نام نہاد ہو کر اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑے جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا۔ اور جو اہل بیت اطہار کا نام لے، حب علی کا، حب فاطمہ کا، حب حسن اور حسین کا، حب اہل بیت کا، اس کو ٹھگ شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے اہل سنت میں خارجیت داخل ہو رہی ہے، اور میں آج آپ کو پیش بندی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اگر یہ فتنہ جاری رہا تو صدیوں کے بعد آپ دیکھیے یہ فتنہ اگر لوگ اہل سنت کے عقیدے سے حب اہل بیت کو کلیتاً خارج کر دیں گے، یہ خارجی بن جائیں گے، یہ قوم کو خارجیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسے ملاؤں سے پرہیز کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے بعض ملاؤں کی تقریروں کو، خود دیکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، شہادت امام حسین والی رات کربلا معلی کی، اور یہ کوئی دوسرے مسلک کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے نام کے پیروکار بنتے ہیں، ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، چیختے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، خائن بددیانت لوگ، شر پسند اور فتنہ گر شیطان لوگ، خود کو اہل سنت کہلانے والے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کی رات وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ بغض رکھنے والے ہیں اہل بیت کے، یہ ہرگز سنی نہیں ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ رات 10 محرم الحرام کی آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے مناقب میں تقریر کرنی ہے تو ان کی ولادت کا دن تلاش کریں، وفات کا دن تلاش کریں، اس دن ان کا عرس منائیں اور مناقب بیان کر لیں۔ شہادت امام حسین کی ہو اور مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کریں، یہ تمہارے اندر چھپا ہوا بغض بول رہا ہے، اہل بیت کی دشمنی بول رہی ہے۔ یہ لوگ یہ بھیڑیے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دنداتے پھرتے ہیں، تو اس یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے، میں متنبع کرتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور منہاج القرآن کے خلاف 24 گھنٹے مہم گیری کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے پہلے بتایا، میں نے مانا نہیں، میرا ذہن نہیں مانا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کوئی جتنا ہی گر جائے، اہل سنت کہلائے، اعلیٰ حضرت کا نام لیوا کہلائے، اولیاء کو ماننے والا کہلائے، جتنا بھی گر جائے اخلاق میں نے کہا یہاں تک نہیں جا سکتا۔ لیکن انہوں نے مجھے انٹرنیٹ پہ نکال کے دے دیا تقریر، میں نے خود دیکھا۔ اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں۔ یہ خارجی کو سایہ بے ایمان۔ اور اپنی تمام کتب اٹھا کے دیکھ لیں بیٹے، عقیدہ نسلیہ کدھر پڑا ہے؟ عقیدہ نسلیہ تمام کتب عقائد کی اٹھا کے دیکھ لیں۔ نہیں بیٹے یہاں چھوٹا شرح عقیدہ نسلی پڑھی تھی، کہا بیٹے تستازانی
ہمارے عقیدے کی اہل سنت کی کتابوں میں امام ابو منصور ماتریدی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتبوں، امام طحاوی کی کتبوں، امام ابو معین النصفی کی کتبوں، صاحب عقیدہ طحاویہ ہو، صاحب عقیدہ نصفیہ ہو، علامہ تفتزانی ہو، شرح المواقف ہوں، شرح المقاصد ہوں، اور یہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہر طالب ہر عالم پڑھتا ہے، شرح عقائد نصفی میرے ہاتھ میں ہے، علماء کے لیے علماء کونسل پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کو سنیں اور دیکھیں غور سے، یہ شرح عقائد نصفی ہے، بڑی کتابیں تو انبار لگا پڑا ہے میرے پاس، بڑی کتابوں میں ابواب ہیں، لیکن اور بھی ہیں حضرت معاویہ کے اوپر جو بیان ہے آخر میں جا یہ انبار ہے ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور اب لوگ پھر گئے اس عقیدے سے اور ٹھیکیدار بنتے ہیں سنیت کے اور منہاج القرآن کے خلاف زبان درازی کرتے، یہ دشمنان اہل بیت، یہ یزیدی ٹولہ ہے، یزیدی جو اہل سنت میں گھس گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، یہ اٹھائیے شرح عقائد نصفی جو ساری زندگی درسوں میں آپ علماء پڑھاتے رہے پڑھتے رہے، میں چھوٹی کتاب بتا رہا ہوں بڑی بنیادی، جو ہر اہل سنت کے درس میں ہر ایک کے مسلک کے اندر اہل سنت ہوں، ہر مکتب فکر میں جو شامل نصاب ہے۔ اب وہ عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلف مجتہدین اور علماء صالحین میں سے کسی نے، یہ صفحہ 195 شرح العقائد النصفی، لم ينقل عن السلف المجتہدین، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، والعلماء الصالحین جواز اللعن على معاویہ واحزابہ لأن غایت امرهم البغی والخروج علی الامام وهو لا یوجب اللعن۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، فرماتے ہیں کہ سلف مجتہدین اور ائمہ اہل سنت اور علماء اور صالحین، ان میں سے کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے کو جائز نہیں لکھا۔ آپ دیکھیں کہ تذکرہ کس انداز کے ساتھ کیا گیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کسی نے ان پر لعن کو جائز نہیں کہا۔ ائمہ سلف صالحین مجتہدین علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن کرنا، معاذ اللہ لعنت کرنا، استغفر اللہ العظیم، اس کو جائز نہیں کہا، یہ کہیں منقول نہیں، اور نہ ان کے احزاب پر، اس لیے کہ میکسیمم جو ان کا قصور ہے اور خطا ہے، غایت امرہم، وہ البغی والخروج علی الامام، وہ یہ ہے کہ وہ امام برحق مولا علی شیر خدا کے خلاف انہوں نے خروج کیا، بغاوت کی، وہ لا یوجب اللعن، اور اس عمل سے ان کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں بنتا، اس عمل سے لعن جائز نہیں ہوتی۔ علماء اور ائمہ اہل سنت تو یہ بیان کرتے تھے کہ ان کے اوپر لعن کوئی نہ کرے، گالی کوئی نہ دے، بکواس کوئی نہ کرے، زبان درازی کوئی نہ کرے، بس علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے، زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو۔ عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کی وضعیت اتنا شروع کیا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو منہاج القرآن کو گالی دیتے ہیں، اس لیے کہ منہاج القرآن نے خارجیت کو ننگا کیا ہے اور محبت اہل بیت کے عقیدے کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو عقیدہ اہل سنت کا فقط یہ ہے 1400 سال سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن جائز نہیں ہے، ان کو گالی نہیں دے سکتے، بے ادبی گستاخی نہیں کر سکتے، زبان درازی نہیں کر سکتے، سکوت کرو ادب احترام میں حضور کے صحابی ہونے کی وجہ سے، بس۔ اس کے بعد کہتے ہیں رہ گیا یزید،
इन्नमा इख्तलफू फी यजीद इब्न मुआविया, रह गया यजीद, हाँ उसमें इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि उस पर लानत करें, बाज कहते हैं कि लानत न कहें, मगर अच्छा किसी ने उसको नहीं कहा उसको। और फिर ये बात करके वो बयान करते हैं कि जिन लोगों ने उसके ऊपर लानत को जायज कहा, आगे दलील देते हैं कि जब उसने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया, इन्नहु काफरा हीना अमरा बिक़त्ल हुसैन, जब उसने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया वो काफिर हो गया। वत्तफ़क़ू अला जवाज़ लान अला मन क़तलहु औ अमरा बिही औ अजाज़हु व रदिया बिही, और जिसने भी इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया या उससे राजी हुआ या उसकी इजाजत दी, उस पर लानत जायज है। और वो कहते हैं कि अन्ना रिदा यजीद बिक़त्ल हुसैन व इस्तिबशारी बिज़ालिका व इहानत अहल बैत नबी मिम्मा तवातर माना, और यजीद का इमाम हुसैन की शहादत का कत्ल करने का हुक्म देना और उन पर खुश होना और अहल बैत नबी की इहानत और तौहीन करना, ये मुतवातिरन साबित है। और फिर आगे एंड पर लिखते हैं इमाम नसफी, वन्नहनु ला नतवक्कफु फी शानिही बल फी ईमानिही, हम यजीद के मामले में हरगिज खामोश नहीं रहते और उसके ईमान के मामले में खामोश नहीं रहते। लानतुल्लाह अलैहि व अला आबानिही व अंसारिही, और हम लानत भेजते हैं, अल्लाह की लानत है यजीद पर और उसके आवान पर, अंसार पर और उसकी जमात पर। अब अकीदा यह रहा है कि जब यजीद का मामला, वो कहते हैं लानतुल्लाह अलैहि व अला आबानिही व अंसारिही, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, उसके सारे लोगों और फौजियों और साथियों की लानत। यजीद पर कहते हैं हम खामोश नहीं रहते। लेकिन जब हजरत मीर मुआविया का मामला है, फरमाया कि अइम्मा सल्फ सालिहीन और अइम्मा अहले सुन्नत में से किसी ने उनके ऊपर लान करने के जवाज को नकल नहीं किया, अहले सुन्नत में यह हराम है। हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में लान करना, सब्बो शितम करना, गाली देना हराम है, जुबान खामोश रखो। अहले सुन्नत का अकीदा तो यह था। अकायद की ये 50 किताबें मेरे सामने पड़ी हैं, 50 किताबें, इमाम आजम अबू हनीफा से लेकर इमाम तहावी, इमाम नसफी से लेकर इमाम नसफी तक कुल किताबें, इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी, किसी ने बाब नहीं अकायद में कायम की उनके मनाकिब पर। ये फितनागर मुल्ला कहां से आ गए? अहले सुन्नत के लाने वाले, ये यजीदी खारजी टोला जो शहादत इमाम हुसैन की रात में हजरत अमीर मुआविया के मनाकिब पे खिताब करता है। वो इसलिए खिताब करता है कि एक सहाबी होने की आड़ लेकर उनकी मनकबत बयान करता है। मन उस खबीस का यजीद की हिमायत करने को चाहता है, वो हुब्बे अहले बैत की मुखालिफत कर रहा है, वो बुग़्ज़ अहले बैत रखता है। सो मैं उलमा से कहूंगा कि ऐसे खारजी ज़हन लोगों के लिए खामोश न रहो, आपकी खामोशी जुर्म है, नंगा करो और अहले सुन्नत की सफों से जूते मार के बाहर निकाल दो। किधर है बेटी? अब आप अंदाजा कीजिए, ये मेरे पास किताब है तबसरतुल अदिल्ला, ये मैं उन उलमा के लिए खास तौर पर यह हिस्सा कर दिया मैंने। तबसरतुल अदिल्ला फी उसूल द्दीन, ये हमारे अहले सुन्नत के अकीदे की सबसे बड़ी किताब है। इससे ऊपर अकीदा अहले सुन्नत की कोई किताब तारीख इस्लाम में नहीं। ज़ख़ीम इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी की यह किताब इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी के मजहब पर है, मजहब हनफिया पर है यह किताब। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के तरीका पर लिखी है और मुअल्लिफ इसके इमाम अबुल मुईन मैमून बिन मोहम्मद अन नसफी, ये शरह अकायद नसफिया वालों से भी पहले एक और इमाम हो गुजरे हैं, इमाम अबू मुईन अन नसफी। तो इन्होंने तबसरतुल अदिल्ला लिखी है फी उसूल द्दीन अला तरीकत इमाम अबी मंसूर अल मातुरीदी। हम अहले सुन्नत दो तरीके हैं, या अशायरा हैं या मातुरीदिया हैं। हम अहनाफ मातुरीदिया कहलाते हैं, हनफी, और जो शाफई हैं मोस्टली वो अशायरा होते हैं। ये दो ब्रांचेज हैं, शाफई और हमली अशायरा कहलाते हैं।
ہم حنفی ماتریدی کہلاتے ہیں. یہ دو سکولز ہیں، دو نام ہیں. اور ماتریدی حنفی ہیں، امام اعظم کے مذہب پر ان کا عقیدہ. اب یہ اس کتاب تبصرۃ الادلہ، اس کی جلد 2، اس کی فصل ہے معرکہ صفین پر، اور اس میں لکھتے ہیں فإن علیًا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان هو الحق المصیب والامر فیہ اظہر. اس مارکہ میں سیدنا مولا علی شیر خدا حق پر تھے اور ثواب پر تھے، اور یہ امر بالکل واضح ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اور پھر لکھتے ہیں امام نصفی، امام ماتریدی کے مذہب پر لکھتے ہیں ثم لا ارتیاب لأحد له من العلم حظ فی تفاوت ما بین علی و معاویہ. جس شخص کو بھی اللہ پاک نے کہتے ہیں علم کی رتی عطا کی ہے، علم کی، اس کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں کوئی موازنہ اور مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کسی مسلمان اہل سنت کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے. فی الفضل والعلم والشجاعت والغنا والسابقۃ فی الاسلام. نہ فضیلت میں کوئی مقابلہ ہے، نہ علم میں مقابلہ ہے، نہ شجاعت میں مقابلہ ہے، نہ غناء نفس میں مقابلہ ہے، نہ اسلام کی سبقت میں مقابلہ ہے. ان میں کوئی موازنہ نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَانَ خَطَأُ مُعَاوِيَةَ ظَاهِرًا. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے معاملے میں جو بھی عمل ہے وہ مبنی بر خطا ہے، وہ مبنی بر خطا ہے. حق مولا علی شیر خدا کی طرف ہے. اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تعویلاً کیا، تعویلاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے ہم ان کو فاسق نہیں کہتے. یہ سن لیں لفظ، انہوں نے جو کچھ کیا حضرت امیر معاویہ نے الا انہ فعل ما فعل ایضا ان تعویلاً، انہوں نے جو کیا خطا کی، غلطی کی، مگر تعویلاً کی. اس وجہ سے ہم ان کو فاسق نہیں کہتے، علی ما قررنا، فاسق نہیں کہتے. اب اہل سنت کا عقیدہ تو کل 1400 سال کے اندر ہماری اہل سنت کی ائمہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کو فاسق نہیں کہہ سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن نہیں کہہ سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے، ادب، احترام، صحابیت کی وجہ سے خاموشی، سکوت. بس یزید کا معاملہ آ جائے کوئی سکوت نہیں، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی احترام اور حیا نہیں. وہ ملعون بے ایمان کافر ہے یا ملعون ہے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا فقط دفاع کرتے رہے ہیں کہ ان کو ان کے فاسق نہ کہیں، ان کو سب و شتم نہ کہیں، ان پر لعن نہ کریں. بس حرام ہے لعن کرنا، سب و شتم. عقیدہ اہل سنت کا یہ رہا. یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا، خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے مناقب شروع کر دیے، فضائل، اور ان کے مناقب کو اچھالنا دراصل مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں لا کے ان کو کھڑا کرنا ہے، جو عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ اہل اسلام کے خلاف ہے. ایک اور کتاب بھی ہے کوئی بڑی اسی طرح، وہ امام ماتریدی کی ہے جس کو تھے. اور پہلے یہ دور جو اب کافی دہشت گرد ہو گئے ہیں جو لوگ، وہ کیا کرتے تھے. یزید کے کو امیر المومنین کہنا، حضرت امیر معاویہ کے مناقب میں تقریریں کرنا، جلسے کرنا، اہل سنت علماء اور ائمہ نے کبھی نہیں کیا تھا. اب یہ فتنہ اگر داخل ہوا ہے اور اہل سنت کی مساجد میں کوئی یہ کرتا ہے اور بینر لگا کے کرتا ہے، سمجھ لو اس کے اندر خارجیت کی رگ بھڑک رہی ہے. دشمن اہل بیت ہے وہ. اور منہاج القرآن کے ساتھ ان کی دشمنی کی راز بھی یہ ہے کہ وہ خارجی اور مذہب ہیں، ان کو حب اہل بیت گوارا نہیں، اور وہ منہاج القرآن کا دشمن اس وجہ سے ہے. ان کو کوئی غرض نہ عظمت مصطفیٰ سے ہے، نہ میلاد مصطفیٰ سے ہے، نہ محبت رسول سے ہے، نہ توسل سے رسول سے ہے، نہ شفاعت رسول سے ہے. انہیں نہ خلفائے راشدین سے محبت ہے، نہ اولیاء سے، نہ اہل بیت سے. ان کو غرض فقط بغض اہل بیت کا، اور یہ پھر حسد ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ایسے لوگوں سے بچیں. تو بتا یہ رہا تھا کہ ایسے لوگ جیسے سیاسی زندگی میں
امت کو گمراہ کرنے والے ہیں، ایسے مذہبی زندگی میں بھی گمراہ کرنے والے ہیں، لبادے الگ الگ اوڑے ہوئے ہیں۔ پھر بیداری شعور کی ضرورت ہے، مذہبی اور اعتقادی بھی میں نے بات کر دی۔ اس طرح اولیاء و صالحین کے ساتھ تمسک کرو۔